اب یہ بات ایک کویشچن ایسا ہے، یقین کریں اس کے بعد شاید میرے اوپر فتویٰ بھی لگ جائے، میری طرف سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں جو کویشچن ہے وہ تو ہے. بات یہ ہے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ جب ہوتا تھا یہ جنگیں ہوتی تھیں تو جو لوگ قید کر لیے جاتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ مسلمان کے بچوں کو پڑھاؤ. ایون آلتھو وہ لوگ اب مجھے نہیں پتا یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے، میں نے بس سن رکھا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیشن لینی چاہیے، چاہے وہ جنگی قیدی کیوں نہیں ہے. مطلب ظاہر بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ جنگ کر رہے ہیں، چاہے غیر مسلم کیوں نہ. اب وہی جنگ ہی نا، مطلب اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ جنگ ہی کر رہے ہیں نا، تو انہی میں وہ قید ہوئے ہیں نا، اور انہی میں قید ہوئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ جنگ کر رہے ہیں تو ان سے بھی علم لینا. تو بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں میں سب سے علم میں میرا درجہ ان سب سے کم ہے جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے آئی وانٹ ٹو ڈو، مجھے کوئی کیئر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو میں ایک تو پہلی بات ہے ایک تو علم کے لیے ہوں، علم کے لیے یہاں پہ آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو ایشو ہے نا، ابھی میں جس سٹیج پہ ہوں، کسی بھی شخص میں ساری اچھائیاں نہیں ہوتی، کسی بھی شخص میں ساری برائیاں نہیں ہوتی. اس کی بہت اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی بہت بری باتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کچھ چیزیں آپ کی عقل، جیسے جتنی میری عقل ہے میری عقل میں سما جاتی ہیں، کچھ میری عقل سے بہت بالا تر ہوں گی. اب ناصر بھائی مجھے قرآن کی آیات ایسی ایسی بھی ہوں گی جو سمجھائیں گے جو میری ظرف و ناف کے ساتھ اور پتہ نہیں یہ وہ، تو وہ میری سمجھ میں نہیں آئیں گی. ذری بات ہے میری عقل ہی اتنی نہیں ہے، میرا علم اتنا نہیں ہے. لیکن یہ جب اپنے مقابلے کسی بندے کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے تو ان کو سمجھ لگ جائے گی. اسی طرح اب یہ جو ہمارا جتنا یہ جو معاملہ ہے، جو ہمارے لیے جو ایشو ہے، ہمارے لیے ایشو ہے وقت کے امام کا، جو سب سے جو بڑا ایجنڈا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی بروزی اور کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آ گیا شریعت محمدی میں آیا ہے اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی فروغ دینے کے لیے آیا. اچھا ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اب ہمارے جیسا بندہ، ہم نہ اس دور میں پیدا ہوئے نہ مجھے اس دور کا پتہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس لٹریچر ہے. میں ایک طرف کہتا ہوں کہ میں تعصب کی نگاہ سے اوپر ہو کے بالا تر ہو کے مرزا صاحب کو پڑھوں گا، مرزا صاحب کو دیکھوں گا، اور تعصب کی نگاہ سے میں نے اوپر جانا ہے. اچھا میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں ان کا لٹریچر اٹھاتا ہوں، میرے پاس جو اینڈ پہ بچتا ہے وہ لٹریچر ہی ہے. ناصر صاحب نے کیا کیا، احمزی بھائی نے کیا کیا، یہ تو مجھے صرف میسج دے سکتے ہیں بھائی کہ یہ بندہ ہم نے مان لیا صحیح ہے، تم نے ماننا ہے، ہم نے اس وجہ سے مانا. وجوہات میں نے بے تحاشا لوگوں سے پوچھی، مجھے کوئی سیٹسفیکشن جواب نہیں ملا. لیکن میں نے اپنی ہمت نہیں آ رہی، میں نے کیا کیا، میں نے کہا میں لٹریچر پڑھتا ہوں، میرے پاس ایٹ دا اینڈ ان کا لٹریچر ہے. اچھا اب اس لٹریچر کو اب میں پڑھنے کا انداز آپ کو بتانے لگا ہوں. بھائی برہان احمدیہ سب سے پہلی کتاب آئی، کون سی ڈیٹ میں آئی، تب اس وقت ان کے کلیمز کیا کیا تھے. اچھا اب یہ میں ایک طرف کہہ رہا ہوں تعصب کی نگاہ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ ایکچوئل میں تعصب کی نگاہ ہے بھی، کہ میں ڈیٹس کو کر رہا ہوں اور مطلب اتنی گہرائی میں جا رہا ہوں. ابھی بھی میں مطلب میں کام بھی کر رہا ہوں، ابھی تو خیر میں کام کر رہا ہوں، لیکن میں نے ایک ایک چیز کو اتنی ڈیپ میں جا کے، اور ایک طرف میں اپنے کہتا ہوں میں تعصب کی نگاہ نہیں ہے، دوسری طرف میں پوائنٹس ڈیٹس مطلب چیزوں کو ٹھیک ہے. یہ کویسٹ بھائی 2 منٹ اگر ہو گئے تو میں بس ختم کروں گا. تو یہ تعصب کی نگاہ ہو بھی گئی. اب مجھے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ کیا اس کے بعد میں کسی سٹیج تک پہنچتا ہوں تو ٹھیک ہے، سوری یار احمزی بھائی، تو ناصر بھائی کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے اتنا ٹائم دے دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں ناصر بھائی کہ اگر یہ جو میرا جو یہ طریقہ کار ہے، کیا اس طریقے کے اوپر مجھے اپنی منزل مل جائے گی؟ پہلی بات یہ. اچھا میں نے نہیں بھائی، وہ میں دعا والا کام تو ہے ناصر بھائی، میں اس پہ یقین کرتا ہوں، لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ میں نے مطلب میرے لیے نا انسپائریشن جو ہے نا وہ علم ہی ہے. مجھے کوئی بندہ کہ نا بہت انٹیلیجنٹ ہے کوئی بندہ، تو میں سمجھتا ہوں وہ خوبصورت ہے. میں نے شادی ہر چیز، مجھے عورت کی خوبصورتی، کسی مرد کی خوبصورتی، مجھے ہر چیز جو ہے نا وہ صرف یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی انٹیلیجنٹ ہے تو وہ خوبصورت ہے. تو میرے لیے خوبصورتی کا معیار بھی جو ہے نا وہ یہی چیز ہے. تو مجھے بس یہ بتا دیں کہ کیا یہ میری جو ہے میں درست ہوں یا نہیں ہوں، بس یہ مجھے اتنا بتائیں. آپ ایک چیز میں ناصر بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کر دوں. جی پلیز پلیز پہلے پلیز تو آپ کو پلیز. میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے 4.5 منٹ لیے ہیں، جزاک اللہ. اچھا معافی دے دیں. اچھا دوسری بات یہ، لیکن میں شکر اللہ کا کرتا ہوں کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا. تیسری بات میں یہ کہوں گا بھائی، دیکھیں جب بھی کسی پر ایمان لانا ہے نا، تو اس کے دعویٰ سے پہلے کی جو آپ کی ان کی عقائد ہے یا ان کی تعلیم ہے، اس کے اوپر آپ فوکس کریں گے تو کبھی ایمان نہیں پا سکیں گے. صرف آپ ان کی دعوے سے پہلے زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی، سچائی معمور تھے یا ان کی زندگی میں کوئی غلط قسم کے
اثرات تھے. تو آگے اب میرا اتنا سمپل سا جواب ہے, آگے الناصر بھائی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اویس بھائی آپ بالکل صحیح رستے پہ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جب امام مہدی کا تم تک پیغام پہنچے تو خواہ تمہیں برف کے پہاڑوں پر گھٹنے گھسیٹ کے جانا پڑے جانا اور اس کو میرا سلام کہنا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, یہ ایک فکرہ نہیں تھا. حضور نے ہمیں یہ اس میں سمجھایا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اتنا مشکل ہے کہ آپ برف کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر پھسلتے ہیں, پھر گرتے ہیں. ادھر آپ پتہ نہیں آسٹریلیا میں تو مجھے پتہ نہیں جن علاقوں میں آپ ہیں برف ہوتی ہے کہ نہیں. ادھر کینیڈا میں تو یہ پاکستان سوری تو ادھر دیکھیں, یہ حمزی بھائی سے پوچھیں, یہ تو برف کے مجھے تو 1 سال ہوا بھی, مطلب برف کے علاقوں میں پھسلن ہوتی ہے اور بندہ آرام سے نہیں چڑھ سکتا. جو بیچارہ پہلی دفعہ ہوتا ہے, وہ جب پچھلی دفعہ ہم آئے تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے یہ جو برف آ رہی ہے ہونے والی ہے, یہ بڑی پھسلن ہوتی ہے, پلیز کبا ہو کے ٹرنا ساتھ مجھے اور میری وائف کو اور اسٹوڈنٹ کو. خیر, تو میں یہ پہلی بات تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام تھا جو رسول اللہ نے بتایا تھا. اس لیے آپ کی سمت بالکل ایگزیکٹ ہے, آپ ٹھیک ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا, جو اگلی بات مرزا صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ میری کتابیں پڑھ چکے ہیں اور پھر بھی ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ سچا ہے, خدا کی طرف سے ہے, تو حضور نے اپنی ایک کتاب ہے, میرا خیال ہے نشان آسمانی یا آسمانی فیصلہ, ان دوز میں سے میں کل کلیئر آپ کو کر دوں گا. حضور نے اس میں ایک طریق بتایا, میں نے شاید آپ کو بتایا تھا وہ کہ نہیں ویس بھائی, ویسا ہے چلے گئے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جی. میں نے کہا آپ نے بتایا تھا, وہ میں بول رہا تھا مائک میوٹ تھا, میں نے کہا آپ نے بتایا تھا تو وہ میرا خیال ہے آپ دوبارہ بتا دیں تاکہ میں پھر وہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو میری کتابیں پڑھ چکے ہیں اور ان کو پھر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوتی, تو میں ان کو آسان طریق جو ہے, میرا خیال آسمانی فیصلہ میں ہے, اس کو دیکھ لیجئے, ورنہ نشان آسمانی میں لازمی ہوگی. ان دو میں سے تھوڑی سی مجھے گڑبڑ ہو کہ کس کتاب میں, میرا خیال آسمانی فیصلہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کو آسان راہ بتاتا ہوں. آسان راہ یہ بتاتا ہوں کہ اپنے سینے کو بالکل بغض سے اور تعصب سے اور دشمنی سے پاک کریں. میرے بارے میں کوئی بغض نہ رکھیں کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے, بس یہ سمجھے کہ خدا کی طرف سے آیا ہے. سینہ صاف کر کے فرمایا کہ 15 دن تک مسلسل استخارہ کریں. استخارے کا کیا طریقہ ہے کہ رات سونے سے پہلے 2 نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھیں. اب دیکھیں, آپ کہیں گے مجھے تو سورہ یاسین یاد ہی نہیں ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے, آپ 2 نفل پڑھنے سے پہلے سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیں. کیا کیا ترجمہ ہے اس میں, یہ ہے کہ بھائی تم نے قیامت والے دن خدا کے حضور حاضر ہو جانا ہے, تم ہڈیاں ہو جاؤ گے, گال سڑ جاؤ گے, تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ زمانے کا مسیح نبی آیا تھا کہ نہیں, تم نے اس کا کیا جواب دیا. یہ شروع میں ہی ہے کہ کیا وہ نذیر آیا تھا, وہ کہیں گے کالو بلا, ہاں اللہ آیا تھا نذیر, ڈرانے والا آیا تھا, ولیکن کذبنا, لیکن ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. تو بہرحال ترجمہ آپ پڑھ لیں, جس طرح ماشاءاللہ آپ کی یہ کوشش ہے, بڑی گہرائی سے مجھے اندازہ ہوتا ہے آپ بڑی گہرائی سے پڑھتے ہیں, سوال بھی کرتے ہیں اور بڑا بیچ میں سے سوال نکالتے ہیں. بعض اوقات مجھے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مشکل سوال نہ ہو, میں پتہ نہیں اس کا جواب بھی دے پاؤں گا کہ نہیں, لیکن آپ کی یہ اچھی عادت ہے بڑی گہرائی سے. کوئی بات نہیں, 6 مہینے میں بھی اگر آپ پڑھ لیں اور اس تحقیق تک پہنچ جائیں اور آپ ایسے پکے ہوں گے, پھر آپ واپس نہیں آئیں گے. تو یہ بالکل آپ کی راہ صحیح ہے. اور پھر فرمایا کہ پہلی رکعت میں ہاں ترجمہ پڑھ لیں پوری وہ سورہ یاسین کا, پھر آپ نماز شروع کر دیں, اور نماز شروع کرتے ہوئے مثلا اذا جاء نصر اللہ پہلی رکعت میں پڑھ لیں. دوسری رکعت میں حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھیں, توحید کا اقرار کریں.
دونوں رکعتوں پڑھ کے سلام پھیر لے، سلام پھیرنے کے بعد 300 مرتبہ درود شریف، 300 مرتبہ استغفار پڑھے اور خدا کو یہ عرض کرے کہ اللہ میاں اگر یہ تیری طرف سے ہے تو میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا سینہ دل پھیر دے، اس کی طرف مجھے مائل کر دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے اور تیری طرف سے نہیں ہے تو میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، یہ وہی الفاظ حضور کے، کہ تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ فرمایا میں یہ کہتا ہوں اس یقین سے، یہ میں کہتا ہوں کہ ضرور اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اسے بتائے گا کہ یہ شخص سچا ہے، جھوٹا نہیں۔ تو یہ طریقہ بھی ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے وہی کہ اگر سینہ صاف ہی نہیں ہے، اگر لوگ ان کی باتیں ادھر ادھر سے سنیں گے اور پھر نہیں یار اس نے تو بات ٹھیک ہی سی، میرا صاحب تو نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، تو وہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نتیجہ نہیں دکھائے گا۔ بالکل سینہ کلیئر صاف کر کے پھر آپ دعا کریں، لیکن آپ کی تحقیق آپ اپنے روٹ پہ ٹھیک جا رہے ہیں، میں اس کو بالکل نہیں کہتا کہ آپ غلط جا رہے ہیں۔ آپ آتے ہیں، اچھے مسئلے پوچھتے ہیں، مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، اس پہ اڑی بھی نہیں کرتے، اس پہ بحث بھی نہیں کرتے، اور یہی ایک سعادت مند کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا جواب ہو گیا، اگر مزید کوئی رہ گیا ہو تو بتا دیں مجھے۔ جی اویس بھائی جواب کلیئر ہے یا مزید؟ وہ احمدی بھائی میں نے پہلے ہی بڑی معذرت کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ دعا اور یہ سب چیزیں اس پہ بھی ایمان تو ہے ہی ہے، لیکن میں نے اس لیے پہلے کلاسیفائی کر دیا تھا کہ میرے لیے وہ پڑھنا اور یہ چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ، جو دعا پہ بھی یقین ہے یہ ہرگز یہ بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو کھل کر، چونکہ کوئی چیز جیسے قرآن ہے کھل کر سامنے نا بالکل واضح ہے، کوئی چیز ہائڈ نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر بھی میں تھوڑا سا یہ بات نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں میں کہوں نہیں میرا دعا پہ یقین نہیں ہے، وہ ایسی بات نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چیزیں چونکہ جتنی الیبوریٹ ہیں، جتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، تو جو مرزا صاحب کی جو تعلیمات ہیں، کیونکہ میرے پاس صرف سوائے ان کے لٹریچر کی اور کوئی چیز نہیں ہے، میں نہ تو کسی پہ یقین کرتا ہوں اور نہ میرا یہ دل مانتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ لٹریچر ہے میرے پاس، اس لٹریچر کو میں پڑھوں گا، اور وہ لٹریچر جس پڑھنے کا جو میں نے آپ کو انداز بتایا وہ تھوڑا سا ایسے ہے، صرف یہ ہے کہ وہ تعصب تو نہیں ہے، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تعصب کی نگاہ نہیں ہے اور انٹرنلی وہ تعصب ہو میرے اندر، تو اس چیز کے لیے ایک تو میرا وہ تھا، وہ دعا اور وہ جو استخارہ وغیرہ وہ میں تھوڑا سا اس سے اوائڈ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں ایک منٹ میں آپ کی اصلاح کر دوں۔ دعا جو ہے نا، دعا اس مطالعہ سے بہت اوپر ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں یہ دعا کے بارے میں، غیر ممکن کو، اس کو لکھ لیں شعر کو، غیر ممکن کو، جو ممکن نہیں ہے کام، غیر ممکن کو یہ دعا، غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے، اے میرے فلسفیوں زورے دعا دیکھو۔ تو 4 واقعات آپ کو حضور کی زندگی کے مختصر بتا دیتا ہوں 2 لائنوں کے، تاکہ آپ کو دعا پر یقین ہو جائے۔ خدا تعالیٰ ایک منٹ سنو تو صحیح، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایمان لائے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ تھے۔ حضور نے دعا کی تھی، اللہم ایدہ بعمرین، اللہ میاں 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی تائید سے نواز دے۔ کون سے 2 عمر؟ عمر ابن الخطاب اول عمر ابن الحشام، یا عمر بن خطاب کو اسلام کی تائید سے نواز یا عمر بن حشام کو، اور پہلے مقرر کس کو کیا؟ عمر بن خطاب کو۔ حضور کی دعا کا نتیجہ تھا ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حد کر دی میری ماں نے، پلیز میری ماں کے لیے بد دعا کرے۔ تو حضور نے کیا دعا کی؟ اللہ، جب ایک دن ان کی والدہ نے بہت ستایا تو روتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کریں۔ تو حضور نے کیا دعا کی؟ اللہم، انہوں نے تو کہا بد دعا کریں اس کی ہلاکت کے لیے، حضور نے کیا کیا؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، حدیث میں پڑھ لیے، اللہ میاں
ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب کر. دوست قبیلے کا ایک بندہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ, وہ مبلغ آئے جو حضور نے بھیجے ہوئے تھے, فرمایا یا رسول اللہ ہم ہر قسم کی تبلیغ پہنچا چکے, نہیں مانتے, آپ دوست قبیلے کے لیے بد دعا کریں. تو حضور نے کیا کیا, بد دعا کی؟ نہیں. فرمایا اللہم عہد دوسن, اللہ میاں دوست قبیلے کو تو ہدایت دے دے. اگلے سال دوست قبیلے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. طائف کی وادی میں پتھروں سے خون, پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا. جوتی مبارک میں خون جمع ہوا تھا, سارا جسم خون سے بھرا ہوا تھا. حضور فرماتے ہیں 3 میل تک مجھے سنگساری اور خشتباری کی دشمنوں نے, جھولیوں میں پتھر تھے. تو فرشتہ جبال آیا اور کہا اے اللہ کے رسول, آج عرش کا خدا بڑا غضبناک ہے, اجازت دیں, اشارہ کرے اس طائف کی بستی کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان. وہ مری کا علاقہ ہے طائف والا, اگر کوئی وہاں گیا ہوا ہے تو مجھے نہیں, لیکن میرے دوست چونکہ طائف میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھنڈا علاقہ ہے اور پہاڑوں جیسا علاقہ ہے جیسے مری کا ہے. تو فرمایا اگر اجازت دیں تو طائف کی اس بستی کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے. تو حضور نے کیا کیا, نہیں, فرشتوں کو کہا نہیں, ایسا نہ کیجیے, مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں میں سے ایمان لائیں گے. اور دعا کیا کی, اللہم اہد قومی, اللہ میاں میری قوم کو ہدایت دے, فإنہم لا یعلمون, یہ نہیں جانتے. اس لیے مطالعہ کچھ بھی نہیں ہے دعا کے معاملے میں. دعا کا درجہ آسمانوں پہ ہے اور مطالعہ کا درجہ زمین پر ہے, اتنا فرق سمجھ لیں. اس لیے میری درخواست, میرا مشورہ جو ہوگا, اگر میرے سے مشورہ لیں گے, کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے, میرے آپ پابند نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ دعا جو معجزہ دکھاتی ہے نا, خدا کی قسم اور کوئی چیز نہیں دکھا سکتی خدا پر. اور اس کے لیے چھوٹی سی میری ایک گزارش سن لیں, ساری کتابیں چھوڑ دیں, مرزا صاحب کی برکات و دعا پڑھ لیں کتاب, آپ کو پتہ چلے گا دعا ہے کیا چیز. سر سید احمد خان دعا کے قائل نہیں تھے, اس کے مقابل میں حضور نے یہ دعا لکھی تھی. سر سید کو بتایا تھا کہ میرے خدا میں کیا کیا معجزات ہیں, دعاؤں کی کیا کیا برکات ہیں, وہ کس طرح دعائیں سنتا ہے. خدا کی قسم ایک ایک فقرہ پڑھیں گے آپ کی روح کھڑی ہو جائے گی. میں 100% شور کرتا ہوں آپ کو, آپ کی روح کا, آپ کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جائے گا جو مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ دعا میں کیا طاقت ہے. تو یہ میری طرف ٹھیک ہے. میں آپ مجھے اس پہ نہ, چونکہ یہ آپ نے بات کی ہے, ایسا ہے نا ناصر بھائی, دیکھیں بات یہ ہے, آپ نے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں دعا کا یا استخارے کا منکر نہیں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں, بالکل یہ اس کی امپورٹنس اور ایگزسٹنس کا تو مجھے پتہ ہے. جو معیار میں نے اللہ اور اپنے رسول کو, جو کہ میں نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ, میں نے جو معیار اس کے لیے بنایا تھا نا, وہی معیار میں نے مرزا صاحب کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بالکل سچ بات کر رہا ہوں, میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یہاں تو پھر یہ ہے کہ پھر میں واپس چلا جاتا ہوں اور اپنے اللہ کو بھی استخارہ اور دعاؤں سے پھر پہچان لیتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو پھر مجھے ترتیب اپنی بدلنی پڑے گی. یہاں تو میں نے جیسے لا الہ الا اللہ کو پہچانا ہے, جیسے میں نے محمد رسول اللہ کو پہچانا ہے, تو وہی معیار میں نے مرزا صاحب کے بھی لیے رکھا, میں نے کوئی الگ سے نہیں رکھا. تو یہاں تو یہ ہے کہ پھر میں وہ بھی دعاؤں پہ چلا جاتا ہوں واپس, پھر اپنے اللہ کو واپس جاتا ہوں اور اپنے اللہ کو بھی پھر استخارہ اور دعاؤں سے پہچاننے کی کوشش کر لیتا ہوں. دیکھیں, امن یجیب المضطر, آپ اضطراری حالت میں ہیں میرے بھائی, بے چینی کی حالت میں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون مضطر کی دعا کو سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء, وہ خدا جو آسمان پر بیٹھا ہے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے, دعا میں بڑی طاقتیں ہیں, بڑی برکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, فقرہ سنیں برکات و دعا کا, فرماتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر خشک لکڑی پر کی جائے تو اس کو سرسبز بنا دیتی ہے, خشک لکڑی پر. تو آپ وہ کتاب پڑھیں, آپ صرف برکات و دعا پڑھیں, 1 دفعہ پڑھ لیں, 2 دفعہ, میری مان لیں, ابھی دعا نہ کریں, صرف برکات و دعا پڑھیں. برکات و دعا کے بعد جو نتیجہ آپ نکالیں جیسے کریں ہمیں منظور ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ربی صاحب قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری پرواہ کیا کرتا. ہاں بالکل, وہ تو بے شمار ہیں, وہ ہے کل
وہ جو دعا ہے کل ما یاباؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدا کہتا ہے میرا رب تمہاری پرواہ کیا کرتا ہے اگر تمہاری دعا نہیں ہے، دل سے اگر دعا نہیں کرتے، روتے نہیں. اور پھر سب سے بڑی دعا کا طریقہ سجدوں میں روئیں. تہجد اگر آپ کو تہجد کا موقع ملے، جو انسان جب تہجد میں پڑھتا ہے دعائیں روتا ہے، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ 10 دن تہجد پڑھیں اور روئیں، 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، جتنی توفیق ہو پڑھیں، اس میں روئیں کہ خدایا مجھے راستہ دکھا، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے لیے دل شفاف شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، پھر دیکھیں خدا کیا کرتا ہے. تو اور بہت سی دعا کے بارے میں مضمون ہے، لیکن لمبا اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو پتہ ہے حمزی بھائی بھی کہتے ہوں گے مربی صاحب جو تقریر شروع کر دیں تو مڑ دے ہی نہیں، رک دے بھی نہیں، تو مجھے یہ بھی ڈر ہوتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. کوئی بات نہیں. اصل مقصد تو یہ ہے مربی صاحب کے باتوں کا ایسا جواب ہو جو شافی کافی ہو، اور میرے خیال میں کافی بہتر جو ہے. لیکن جو میں نے گزارش کی تھی شروع میں کہ جو بھی نبی ہوتا ہے نا، اس کی جو ماضی کی زندگی ہے اس میں صرف اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کا رہن سہن کیسا ہے، وہ بحیثیت انسان کیسا ہے، نہ کہ آپ اس کے عقائد کو پرکھتے ہیں پہلے. اگر اس لائن پہ جائیں گے تو دنیا میں کسی نبی کو ماننا بھی ممکن نہیں ہوگا. ربی صاحب میں نے غلط تو نہیں کہا یہ بات؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور دعا کا مضمون جو ہے وہ اقبال نے کہا دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ 10ویں میں جب تھا تو یہ تقریری مقابلے ہمارے ہوتے تھے، تو ہم یہ بہت اس وقت کا مجھے یہ شعر یاد ہے، اور دعائے مرد. ان کی بھائی کی میں نے بات سنی نا، کیونکہ وہ پڑھ رہے ہیں براہین احمدیہ یا شروع کی کتابیں جو دعویٰ سے پہلے کی ہیں، تو ان میں ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسی چیزیں ملیں جو انہوں نے بعد میں بتایا کہ یہ میرے جو جیسے انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا کہ رسمی عقائد جیسے، تو ان کو آپ اگر دیکھیں گے تو وہ پھر اب مشکلات ہوتی ہیں. بالکل 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 نہیں. آپ برکات دعا پڑھیں، آپ براہین احمدیہ کو بے شک ابھی یہ نہیں میں کہتا کہ چھوڑ دیں، ضرور پڑھیں، لیکن آپ برکات دعا پڑھیں، آپ کے اندر دیکھیں آپ کے اندر تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے. میری بات مان کے تو دیکھیں، میں بھی صاحب تجربہ ہوں. میری بات ناصر بھائی، آپ کی ہر بات میرے سر آنکھوں پہ. میری میں نے احمدی بھائی میں احمدی بھائی آپ سے ایک منٹ میں بات کروں. دیکھیں جو ناصر بھائی ہیں نا، آپ کو پتہ یہ ہیں وہ نہیں ہوتے جو آپ کو لگتا ہے وہ تقوی والے بندے، جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار، تو وہ لوگ جو مطلب احمدی بھائی جو مطلب جن کی وہ ہوتی ہے یار، ایک درویش کہتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا کہتے ہیں، ویسے ملنگ بھی کہتے ہیں نا، ایک وہ ملنگ درویش بندے جو جن کی باؤنڈنگ ہو جاتی ہے اللہ سے. ہاں درویش کیا کہتے ہیں اس کو، ورڈ کیا اس کے لیے؟ بھروسے نہیں، میں کوئی اتنا میں نہیں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں سادہ سا بندہ. بس ایک منٹ دیکھیں ناصر بھائی، میں ذرا احمدی بھائی دیکھیں ان کا جو طریق ہے نا، ان کا طریق تھوڑا ڈفرینٹ ہے جو ناصر بھائی کا نا. وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ روحانیت والی سائڈ پہ کی بات مجھ سے کر رہے ہیں. اچھا میرا احمدی بھائی، میں نے جو شروع میں اسی لیے پہلے ہی میں نے اپنا جو میں نے 3.5-4 منٹ آپ سے لیے تھے نا، وہ اس لیے میں نے پورا بند باندھا تھا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے جیسے اپنے فکر نہ کریں، میں دیکھیں آپ کو اس کا 2 حرفی جواب دوں گا. جتنا بھی مذہب ہے نا ہمارے پاس موجود، جتنا بھی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس میں ساری ہی روحانیت ہے. آپ کو کہیں بھی مذہب میں مطلب فزیکل چیزیں نہیں ملتی. اب اگر روحانیت کو آپ نہیں مان سکتے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ایک لطیف وجود ہے، وہ کوئی کثیف وجود نہیں ہے، کوئی ڈینسٹی نہیں رکھتا. وہ نور السماوات والارض ہے، وہ نور ہے. تو ہم تو پھر اس کو اگر اس نظریے سے دیکھیں کہ مادی لحاظ سے کہ جیسے سائنٹیفک وے ہے، اس سے تو ہم بالکل اللہ تعالیٰ کو بھی پہچاننے سے نعوذ باللہ رہ جائیں گے. تو نہیں احمدی بھائی، میں نے تو پہچانا ہی اس کو سائنٹیفک وے سے ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نہیں سنتے، ایک چیز ہوتی ہے ان کا جو وجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود تو کوئی نہیں ہے نا. نہیں وجود کوئی نہیں، لیکن اس کی پہچان تو تبھی ہوئی نا جب وہ میری علم اور میرے شعور سے بالا تر ہوا، تو تب میں نے پہچانا. جب میں تو کتنی بار یہ کہا ہے کہ جب میں نے پوزیشن تھیورم ہے ایک،
سائن آف سائڈل ویو پہ آپ ٹینجنٹ کا انٹیگرل نکالتے ہیں تو آپ کو پوزیشن نکلتی ہے. وہ اتنی توازن کے ساتھ ہے ایم جی بھائی, اتنی توازن کے ساتھ ہے. اس دن میں سجدہ ریز ہو گیا تھا, میں نے کہا تھا میری عقل سے بالا تر ہے یہ بات کہ کس نے یہ چیزیں اتنے توازن سے بنائی ہوئی ہیں. میں تو مطلب میرا سر نیچے تھا, میرا ماتھا نیچے تھا, اور میں نے جھکا دیا تھا کہ یہ تو ہمارا علم تو اتنا کم ہے, تو یہ کون ہے جس نے اتنے توازن سے یہ پوائنٹس رکھے ہوئے. تو بات پہ چل رہے ہیں. دیکھیں اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچانا ہے, یہ بات ہے, ٹھیک. تو اس کے جو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں تھیں وہ آپ کا باعث بنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچاننے کے لیے. تو یہی کلیہ اس کے نبی کو یا اس کے بھیجے ہوئے مہدی کو پہچاننے کی بھی آپ کو یہی کلیہ استعمال کرنا پڑے گا. میں نبی کا بتاتا ہوں حمزی بھائی, نبی کا بھی بتا دیتا ہوں نا. پھر جب وہ تاریخ جب میری عقل سے بالا تر چیزیں ہوئی نا, یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, اسکیپ ویلوسٹی جو ہے وہ بھی اس کی ون آف دیم اسکیپ ویلوسٹی بھی اس میں سے ایک ہے. اچھا اب میں نے نبی کو بھی ایسے ہی پہچانا ہے احمدی بھائی کہ میں نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی, ٹھیک ہے, اور وہ جو قرآن کی میں نے آیات پڑھی تو وہ میری عقل سے بالا تر تھی احمدی بھائی. وہ میں نے کہا کہ یہ وہی کریٹر ہے, یہ کتاب جو ہے یہ اس کریٹر کی ہے جو میری عقل سے بالا تر ہو گیا تھا, کیونکہ اس نے اس کو توازن سے بنایا تھا. اور اس کریٹر کو جب میں نے پہچانا نا حمزی بھائی, تو اس کے بعد پھر میں نے اس کتاب کے اوپر مطلب میرے پاس ٹوٹل 16 آیات ہیں جس کے ساتھ میں نے سائنٹیفک تھیوریز اور اس کو نا بریف کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں اس کو. تو اس پہ پھر وہ میری عقل سے بالا تر تھا کہ یہ تو 1400-1500 سال پہلے یہ سب واقعات مطلب کیسے لکھے جا سکتے ہیں, یہ تو انوینشنز تو آج کی ہے, یہ چیزیں تو آج کی ہیں. اور جس میں ارتقاء سے لینے چلے, ارتقاء تو آپ بائبل میں مل جاتا ہے, لیکن جو بچے کی پیدائش ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھ لیں. اور وہ جو سورہ رحمان کی کچھ آیات ہیں, مطلب یہ 16 کے قریب آیات ہیں. اور پھر جو نومیرک اتھینٹسٹی قرآن کے اندر ہے, ٹھیک ہے, جیسے ڈی این اے کے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی این اے, تو ڈی این اے کے جو ڈی این اے میں جو کروموسومز ہیں وہ 46 ہیں. اور آپ قرآن میں دیکھیں گے تو مرد اور عورت کا جو ذکر ہے وہ 23 اور 23 ٹائمز آیا. یہ نومیرکس ہیں. تو آپ ڈی این اے میں دیکھیں گے تو 23 مرد کے ہیں 23 عورت کے ہیں. جب آپ کا خلیہ کریٹ ہوتا ہے تو ڈی این اے کی ساخت بھی ایسی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جب آپ ایک منٹ ہے بھائی, تو میں نے اپنے جو نبی کو بھی مانا نا, میں نے ان کی تحریرات, ان کے لٹریچر, کہ قرآن جو تھا, قرآن کو دیکھا کہ قرآن کیا واقعی یہ ایک سچی کتاب تھی یا نہیں تھی. تو اس کو بھی جب میں نے دیکھا تو مرزا صاحب کے لیے بھی میں نے سیم اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ میں مرزا صاحب کی بکس کو پڑھتا ہوں اور ان کو پڑھنے کے بعد تو اس کو مطلب فرام اسٹارٹنگ ٹو اینڈ. لیکن چونکہ میں نے آپ کو میں نے کہا کہ کیا یہ میری نگاہ تعصب کی تو نہیں ہے, مجھے خود چاہے انٹرنلی یہ بات نظر نہ آ رہی ہو, تو یہ میرا ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. آپ صراط مستقیم پر ہیں, اس کو جاری رکھیں. لیکن میں نے ایک اور اچھا پہلو آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کتاب کو بھی پڑھ لیں. برکات و دعا بے شک برائے نعمدیہ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. برکات و دعا کے 2 صفحے 3 صفحے جتنا ٹائم ہے وہ پڑھتے جائیں, آپ کو مزہ آئے گا اس کا. بالکل. اور اس میں ایک چیز جو ہے نا, وہ آپ نے ہمیشہ جو کتاب کا آتھر ہوتا ہے نا, وہ کیا مراد لیتا ہے کسی بھی بات سے, وہ یہ نہیں کہ اس کا جو موترز ہے جو معنی وہ بتاتا ہے وہ معنی نہیں رکھتا, لیکن جو آتھر ہے وہ اس کتاب کے کیا معنی بیان کرتا ہے وہ اصل بات ہوتی ہے. یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے. اور اویس بھائی ایک میں گزارش آپ سے کروں گا کہ پہلے سائنس کو نہ بیان کریں کہ میں نے سائنس سے خدا کو پہچانا. بات یہ ہے کہ ساری سائنس قرآن میں موجود ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں امریکہ میں, آپ یقین کریں, وہ تقریر کرتے ہیں, یہ پچھلے جلسے پہ تقریر کی, اگر وہ ہوئی تو میں آپ کو بھیجوں گا. آپ نے مجھے نمبر اپنا نہیں بھیجا, آپ مجھے نمبر بھیجیں اپنا تو میں آپ کو تقریر بھیجوں گا. انہوں نے سائنس پہ تقریر کی تھی امریکہ میں. نہیں ڈاکٹر یونس نہیں ہے, نہیں ان کا نام ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ خدا کی قسم میں حیران ہو گیا یار, ان کی جو پہلے قرآن کی آیت پھر سائنس, پھر قرآن کی آیت پھر سائنس, پھر قرآن کی آیت پھر سائنس, کہ آج سے 1500 سال پہلے رسول اللہ کو یہ بات کس نے بتائی تھی؟ خدا نے. آج سے 1500 سال پہلے یہ بات رسول اللہ کو کس نے بتائی تھی؟ خدا نے. خدا کی ہستی باری تعالیٰ پہ ان کی تقریر ہے. یار مجھے اتنا مزہ آیا خدا کی قسم. بچوں کی بارے میں, پیدائش کے بارے میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہاں, بم کے ایٹم بم کے بارے میں فلاں چیز. میں بھیجوں گا. آپ نے مجھے نمبر نہیں بھیجا ویس بھائی,
میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یار کہ بھائی میں خود میں بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ آپ سے میری بات بھی ہوتی ہے واٹس ایپ کے اوپر اور آپ مجھے میسج بھی کرتے ہیں اور آپ مجھے بھول گئے ہیں. مجھے دکھ ہو رہا ہے. سوری آپ ایک کام پھر کریں، سوری. آپ جو ان کو نا اپنا نام لکھ کے بھیج دیں، جو ابھی آپ کے پاس نمبر ہے نا. اور مبی صاحب ابھی جو آپ اپنے ایم جی بھائی ایک ہفتہ پہلے میسج آیا ہوا ہے ناصر بھائی کا مجھے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں یار آپ ربی صاحب میری کا پوری نمبر ہے نا. ڈاکٹر فہیم میری یونس نام ہے جی ان کا، ڈاکٹر فہیم. ہاں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب کی تقریر مجھے یونس آپ یاد تھا تو ہاں فہیم یونس فہیم. تو پتہ کیا ہے، میرے ہیں سینکڑوں دوست جن کو میں روز کچھ نہ کچھ بھیجتا ہوں. تو سوری ویری سوری کہ میں آپ کو بالکل ہی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات بھی ہوئی ہے اور میں نے آپ میسج بھی، بلکہ درس بھی میرا خیال ہے میں آپ کو 2-3 دفعہ بھیجا ہے. جی بالکل. آپ جزاک ایک اللہ. کام کریں ٹھیک نا ہے اپنا اویس بھائی، آپ ربی صاحب کو ایک میسج کر دیں جس میں آپ اپنا ان کو نام لکھ کے بھیج دیں تاکہ ان کو پھر یاد رہے. اور ربی صاحب ابھی ان کو سیو کر لیں، ابھی سیو کر لیں. میں ابھی بس سلام بھیج دیں، سلام اویس، بس اتنا لکھ کے بھیج دیں. جزاک اللہ. ان کو پھر آپ سیو کر دیں گے، پھر انشاءاللہ وہ بھولے گا نہیں. بالکل نہیں، پھر نہیں بولے گا انشاءاللہ. جی پلیز. اپنا اویس بھائی کیسا لگا یہ طریقہ کار جو ہم نے اپنایا ہے آپ کو؟ دیکھیں آپ جو بتایا وہ تو بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ نے مجھے بکس ابھی کچھ ایک جو کوڈ کی ہیں بس وہ میں لے لیتا ہوں نا، تو بس انشاءاللہ پھر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا ایم جی بھائی اچھا لگتا ہے یار. ایم جی بھائی دیکھیں میں مختلف بات کر رہا جی ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں یہ جو سوال و جواب ہیں، جیسے اب ہم نے جی کنڈکٹ کیا کہ آپ سے سوال لیا، جواب دیا، پھر آپ کو موقع دیا، تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہتر طریقہ ہے دوسرے طریقوں سے؟ ایم جی بھائی بہت اچھا طریقہ ہے یہ. مطلب اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں چیزیں تو یہ اجر کے لیے ہیں نا. جی ہاں یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں. تو اور ایک اس طرح فائدہ یہ موقع بھی ملتا ہے. اچھا ایک اور چیز آپ کو عرض کر دوں کہ آپ اگر ٹائم سے آ جایا کریں نا تو ایک اور نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. ہم اب بانی سلسلہ کی جو تعلیمات ہے وہ بھی شروع میں پڑھ کے سناتے ہیں. تو اگر آپ صحیح ہے. مطلب ابھی میرے پاس 1 بجنے والا ہے تو 3 گھنٹے پہلے تقریباً ہم شروع کرتے ہیں، بعض اوقات 2 گھنٹے پہلے. میرا کیونکہ اپنا بزنس ہے، میں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں گھر آتے آتے. تو اگر آپ اس ٹائم آ جائیں نا تو ہم اب وہ سلسلہ وہ بھی شروع کیا کہ ہم 15-20 منٹ بیچ میں وہ بھی پڑھا کریں گے. تو اس سے بھی تھوڑی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں خود بھی ایم جی بھائی میرا اپنا بھی بزنس، ایک فائدہ یہ میرا ہے اپنا بھی بزنس. ایک چیز آپ پڑھتے ہیں نا اس کا مطلب جی کچھ اور ہے. ایک چیز مربی صاحب پڑھ کے سناتے ہیں، وہ ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، سمجھیں؟ تو وہ پھر جی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے بات. تو میرے خیال میں وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ وہ اس ٹائم آ جایا کریں، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی میری رائے میں. انشاءاللہ ٹھیک ہے. شور میں اصل میں نے خود بھی ایم جی بھائی آفس بھی جانا ہوتا ہے. میرا اپنا بھی بزنس ہے، تو چیزیں وہ میری امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، تو میرے لیے بھی ہیڈک جو ہے نا وہ کافی سر درد ہوتا ہے. ساتھ یہ تھوڑا سا جو ہے ٹائم ادھر بھی نکالنا، تھوڑا نہیں بلکہ بہت ٹائم ادھر میں اسپینڈ کرتا ہوں. تو چلے اللہ تعالیٰ تو آپ خیر کو بھی سیدھے راستے پہ چلائے، جو بہتری کا راستہ ہے اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ گامزن کرے. اور ابھی مجھے موقع دے، میں 2 دوست آئے ہوئے ہیں، ان کو سلام دعا کر لوں. السلام علیکم سدھو بھائی اور شیخ ہادی بھائی، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، جزاک اللہ، آپ نے بڑے صبر سے گفتگو سنی. جی السلام علیکم. جی حمزی بھائی وعلیکم السلام. جی بھائی وعلیکم السلام. جی بھائی کوئی ہے اپنا، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات جو ہم کر حمزی سکیں؟ بھائی میں ایک بات، میں سوال نہیں ہے، میں ایک چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی ضرور. میرا سوال نہیں ہے تو نہ ہی میرا اس کے بعد کوئی اس کے اوپر کوئی سوال ہوگا. میرا صرف نا ایک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں جو چیز کو قرآن پاک سے سمجھا ہوں میں ٹھیک اس کا فہم میں نے صحیح حاصل کیا یا نہیں. اب دو چیزیں ہیں میرے پاس نا، ٹھیک ہے. اچھا میں جو پڑھ رہا ہوں نا، میں وہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سورۃ النور آیت 55 میں خلافت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. جی اس کے بعد